جمعرات کو پاکستان بار کونسل کی جانب سے منعقد کی گئی کل جماعتی کانفرنس میں جہاں ایک طرف ملک کی تمام بڑی جماعتوں نے شرکت کی، وہاں ساتھ ہی ساتھ چھوٹی جماعتوں کو بھی اپنے بیانیے کے اظہار کا بھرپور موقع دیا گیا۔ گفتگو کا آغاز استقلال پارٹی کے چیئرمین منظور گیلانی نے کیا، جن کا کہنا تھا کہ 1958 سے پاکستان میں یا تو آمریت آئی ہے یا پھر سول انتظامیہ، لیکن حقیقی معنوں میں کبھی جمہوریت نہیں آ سکی۔ اس وقت کوئی جمہوریت نہیں ہے اس ملک میں۔ 1958 سے لے کر یا فوج کی حکومت رہی ہے یا سول سیٹ اپ رہا ہے، جمہوریت یہاں کبھی نہیں آئی۔ جمہوریت عوام کی شمولیت کا نام ہے، عوام کے حقوق کا نام ہے۔ اور ساقی صاحب، آپ نے کہا کہ ادارے ہیں، ایک ادارہ ہوتا ہے پارلیمنٹ، باقی سروسز ہوتی ہیں یا محکمے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے ان کو ادارے بنا کے پارلیمنٹ کے مقابل کھڑا کر دیا، ان کو کھینچ کے ان کے مقام تک لانا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سیاسی قیادت کا احتساب ہو لیکن باقی سب کو کھلی چھٹی ہو؟ عوامی ورکرز پارٹی کے یوسف مستی خان نے نشاندہی کی کہ اگرچہ آج کے اجتماع کے شرکاء امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستانی قوم ہی لے گی، مگر افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اب تک پاکستانی ایک قوم بن ہی نہیں سکے۔ ابھی تک تو ہم ایک قوم بنے ہی نہیں ہیں۔ اگر جس کو آپ پاکستانی قوم کہتے ہیں وہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں یا بلوچستان میں یا کے پی کے میں ان کے بالکل مطالبے الگ ہیں یہاں کے مطالبوں کے حوالے سے۔ بلوچستان میں پچھلے کتنے سالوں سے فوج کشی شروع ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، لیکن آج تک پارلیمنٹ میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ فی الفور یہ فوجی ایکشن بند کیا جائے۔ بلوچستان پیکیج کے اندر ہمیں 3 لاشیں ملی جو ہماری لیڈرشپ تھی بلوچستان کی، غلام محمد، لالا منیر اور شیر محمد، ان کی لاشیں ملی ہمیں۔ آج تک بلوچستان کے اندر ملٹری ایکشن کو ختم کرنے کے لیے کہیں سے آواز نہیں اٹھتی۔ قومی جمہوری پارٹی کے عبدالحائی بلوچ نے پاکستان کو ایک پولیس ریاست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں نہ تو عدلیہ آزاد ہے، نہ ہی عوام اور دانشور طبقہ۔ 73 سال جو ہے یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے، یہ عجیب تماشا ہے۔ سیکورٹی اسٹیٹ ہے مگر عوام غلام ہے۔ بھائی یہ کب ختم ہوگا؟ دیکھیں آپ، میں جنرل سے آپ کو کہتا ہوں کہ آج بھی سیاسی جماعتیں طاقتور ہیں غیر جمہوری قوتوں کے مقابلے میں، اس لیے وہ طاقتور ہیں کہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں ہے۔ جو بھی حکومت وہ بناتے ہیں اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج یہ حکومت ہے، اس کے پیچھے کوئی عوام ہے؟ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے بے مراد لوگ آ گئے، خوشامد کر کے چمچا گیری کر کے آ گئے۔ تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اصل جو بات ہے وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اصل بات جو ہے سلیکٹر ہے۔ بھائی سلیکٹر سے جان چھڑاؤ، غیر جمہوری قوتوں سے جان چھڑاؤ۔ میں ایک پرانا سیاسی کارکن ہوں، میں آپ کو 70 کی بات کہتا ہوں۔ اگر 70 میں سیاسی جماعتیں اپنے ہمت کے ساتھ یہ بات کرتے تو یہ 71 کا ثانیہ نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ بنگالیوں پر الزام لگاتے ہیں غلط لگاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ذمہ دار ہیں، یہاں کی جو لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں جو 1971 کا ثانیہ ہوا۔ یہ طریقہ کار ہے ان کو۔ اب یہ آپ بلوچستان میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کوئی سبق لیا اس 71 سے؟ سرائکی نیشنل پارٹی کے صدر عبد المجید کانجو کا کہنا تھا کہ عام طور پر صرف قومی اسمبلی میں بیٹھنے والی جماعتوں کو ہی سیاسی جماعت سمجھا جاتا ہے۔ جب تک چھوٹی پارٹیوں کے وجود کا احترام نہیں کیا جاتا تب تک برابری کی تمام باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ بیچارے دوسرے لوگ جو بھی کانفرنسنگ ہوئی ہیں اور کرتے ہیں اور ابھی شاید پلان میں بھی ہوگا، تو وہ ڈکٹیشن لیے بغیر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، انہوں نے عوام کا نمائندہ ایئر مارک ہو چکا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے ممبر جماعتیں ہیں وہ ہیں ملک میں اور کوئی ہے بھی نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے، اس بات کو ہم اپنی برابری کی بنیادیں کہاں پر ڈھونڈیں گے؟ بلوچستان پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی نے
چھوٹے صوبوں میں ہونے والی انسانی حقوق اور شخصی آزادیوں کی پامالی پر روشنی ڈالی اور مسنگ پرسنز کے معاملے کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کی پہلی 22 شقیں شہریوں کے بنیادی حقوق کے متعلق ہیں، مگر اس کے باوجود بلوچ عوام کو یہ حقوق میسر نہیں۔ زمانے میں جاولک کے زمانے میں جو ہے یہ تھی کہ بھئی ہمارے تمام صوبوں میں ایک ایک اخبار جنگ کی ہونی چاہیے، یاد اور دیگر اخبارات کی ہونی چاہیے، اور ایک صوبے کی خبر دوسرے صوبے تک نہ پہنچے۔ اور اب بھی حالانکہ جرنلسٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن آپ کے جو نا ٹیلی ویژنز کے جو مالکان کے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے بڑی پارٹیوں جتنے جلسے ہماری پارٹی کے سربراہ اور ہم نے کی ہے بلوچستان میں، لیکن آپ تمام بالکل اس بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی جلسہ بھی بلوچستان کے کسی کونے میں ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ عوام تک پہنچتی نہیں۔ تو سیول لبرٹیز میں جب یہ باتیں وہاں تک پہنچتی نہیں تو میں ٹوٹلی جو ہے نا مقید رہ جاتا ہوں، کلوز ڈور رہتا ہوں بلوچستان میں، میری باتیں پہنچتی نہیں، مسنگ پرسن کی باتیں پہنچتی نہیں، فوج کشی کی باتیں پہنچتی نہیں، ظلم و زیادتی کی باتیں پہنچتی نہیں۔ پشتون تحفظ تحریک کے محسن داوڑ کا کہنا تھا کہ پارلیمان کا استعمال کر کے ایسے قوانین بنوائے جا رہے ہیں جن کا استعمال سیاسی کارکنان اور صحافیوں کے ہی خلاف کیا جاتا ہے۔ جتنی قوانین بنتے ہیں وہ پولیٹیکل ورکرز اور صحافیوں کے خلاف ہی یوز ہوتے ہیں۔ اب اگر صحافی ابصار عالم ہو گیا، ستور ہو گیا، اور پولیٹیکل ورکرز ہو گیا، وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس پر پھر سیڈیشن کے چارجز لگ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پھر جب اسد دورانی کسی ہندوستانی جرنیل کے ساتھ لکھ کر ایک کتاب لکھتے ہیں تو وہ اس پر پھر کوئی کوشچن نہیں کرتا۔ اگین پھر بھی یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم ہی نے یہ کرنا ہے، کوئی اور آگے سے باہر سے نہیں آئے گا۔ 18ویں ترمیم میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور وہ اس کے لیے ایک پہلا قدم تھا۔ جو چھوٹی جو قومیت ہے اس ملک میں رہنے والی، جن کے بغیر یہ فیڈریشن چل نہیں سکتا، ان کے جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک کوشش تھی، لیکن یہ اٹ واز اے فرسٹ سٹیپ۔ اب ریڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کے بغیر یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی ان قومیتوں کے جو تحفظات ہیں ہم ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اب اس کو رول بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں اور باقی کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ NFC میں جو ہو رہا ہے ایکشن اینڈ سول پاور کے جو ڈریکونین قوانین ہیں جو چھوٹے صوبوں میں لاگو کیے جا رہے ہیں، لیکن سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور موجودہ صدر پاکستان نیشنل پارٹی عبد المالک بلوچ کے مطابق سول اور عسکری اسٹیبلشمنٹ نے نہ تو پہلے کبھی شخصی آزادیوں کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی کبھی کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ 2008 کی وکلا تحریک کی طرز پر ایک تحریک کی بنیاد رکھیں، ورنہ یہ ملک ایسے ہی اذیت جھیلتا رہے گا۔ آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، دوستوں نے بات کی، میرے سینئروں نے بات کی۔ اب انسانی حقوق کیا ہیں کہ آپ کو جب بھی چاہیں آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، اور جب بھی چاہیں دوسرے تیسرے دن آپ کی لاش پڑے گا، اور جس سے پوچھو گے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ یہ تو کم از کم بلوچستان میں، سندھ میں، پختونخوا میں کامن پریکٹس ہے، اور کوئی ایسی دن نہیں ہے جہاں پہ وارداتیں نہ ہوں۔ کسی کو کم از کم میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بالکل وہ اتنے ڈپریشن میں ہے یا اتنے ایکسٹریمزم میں ہے کہ وہ کہتے ہیں جو بھی ہو جائے دیکھا جائے گا۔ یہ کیا ہے جو ہمیں اٹھا کے لے کے جو ہے نا دوسرے دن ہماری لاشیں ہو جاتی پھینکتے ہیں۔ اب ریسنٹلی جو تربت میں واقعہ ہوا تھا وہ بالکل میرا مطلب، میں گیا ہوں اس کے پاس، باقی لوگ بھی گئے ہیں، حیات کو جو شہید کیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور عوامی نیشنل پارٹی کے وائس چیئرمین امیر حیدر خان ہوتی نے قاضی فائز عیسیٰ کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی قوتوں کو اصول پسند ججوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آنریبل قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے لوگوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو میری یہی گزارش ہوگی کہ ہم ایسے ججز کو پولیٹیسائز کیے بغیر ان کی ذات کو سپورٹ نہ کرے، بلکہ جن پرنسپلز پہ وہ کھڑے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں اور ان کو اون کریں۔ یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور خاص کر یہ میں گزارش کروں گا اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ اور اپنی پولیٹیکل کلیگز کو۔ سب سے پہلے تو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس حوالے سے ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور میرے خیال سے ہمیں ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ مورلی ہائی گراؤنڈ پر ہم تب ہوں گے
کہ سول لبرٹیز پر میں آج جو بات کر رہا ہوں، کل اگر میں حکومت میں بھی ہوں تو میں وہی بات حکومت میں بیٹھ کے بھی کروں تو میرے خیال سے ہم مورلی ایک ہائی گراؤنڈ پر ہوں گے۔ محمود خان اچکزئی، چیئرمین پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے آئین پاکستان ہاتھ میں اٹھا کر پوچھا کہ کیا یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے؟ یہ آئین مجھے سندھ کے بدین کے ایک آدمی سے جوڑتا ہے، یہ آئین مجھے تھرپارکر کے ایک آدمی سے جوڑتا ہے، یہ آئین مجھے کسی بلوچ سے جوڑتا ہے، جبکہ میرا رشتہ آپ سے زیادہ کہیں اور بھی ہے، جہاں میری اپنی زبان ہے، جہاں اپنے لوگ ہیں۔ اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے پاکستان نہیں چلے گا، اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے پاکستان نہیں چلے گا۔ ہم آپ سے واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں۔